بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ٹاکرا جو ہے وہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ غیر مسلم جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو ہندو ہیں، ان کا ایک بہت بڑا لیڈر، انہوں نے جناب پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا، ہمارے آخری نبی، ہم ان سے عشق کرتے ہیں کیونکہ ہم عشق رسول کے بغیر جناب ہمارا جینا انتہائی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ایک ہمارے ہمسایہ ملک کے ہندو رہنما ہے، ویسے تو ہم نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں جو ہندو قرآن سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، لیکن بہرحال کلمہ گو ہونا ضروری ہے، اس کے لیے پھر ہی بخشش ملے گی اور اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیں گے، لیکن جو شرک ہے وہ اللہ پاک نے معاف کوئی نہیں کرنا، تو اس لیے بت پرستی سے توبہ کی جائے تو بہتر ہے جناب، بہتر نہیں بلکہ توبہ کی جائے۔ ایک انڈیا کے بھارت کے بہت بڑے جناب لیڈر ہیں، انہوں نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے اپنی تقریر لوک سبھا میں کی ہے، اور اس پہ جو سوشل میڈیا پہ کافی لوگوں نے جناب اس پہ تبصرے جڑے ہیں اور کئیوں نے تو عجیب طرح کے تبصرے کیے ہیں، تو میں کچھ تبصرے اور یہ جو کیونکہ یہ ایک ڈفرنٹ بات ہے جو کہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی۔ ایک طرف مودی جو اس وقت وزیر اعظم ہندوستان ہے، 3 دفعہ زبردستی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تشدد پسند، قاتل اور گجرات کا قصائی ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، مسلمانوں سے نفرت کرنے کے بیج بو کے وہ جیتتے ہیں ہر دفعہ، لیکن ساڈا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سیاستدانوں کے دل بہت بڑے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی انڈیا کے حوالے سے نفرت کے بیج بو کے ہندوؤں کے خلاف باتیں کر کے ہمارے لوگوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے کبھی بھی ووٹ نہیں مانگا۔ اندازہ لگائیں، یہ دیکھیں، اصل تو یہ چیز ہے، یہ ہے انسانیت۔ اور پھر بڑا ہو جانا، ملک کا بڑا ہے جی، ہمارا ملک بہت بڑا ہے جی، رقبہ بہت بڑا ہے جی، لوگ بہت بڑے ہیں، مسلمان ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ رہتے ہیں، اگر وہاں کے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف منہ کر کے شو کر دیا تو پاکستان ڈوب جائے گا، یہ سارے مذاق ہیں، آپ اس کو کبھی زندگی میں نہ سیریس لینا، گو کہ مسلمان وہاں پہ بہت زیادہ ہیں۔ اچھا جی، ایمان کا مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے پاجی، سب سے پہلے، اور سب سے پہلے اگر میں جب یہ ویلاگ شروع کروں ان موصوف کے حوالے سے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فوری طور پہ پہلے ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں۔ جناب شروع کر رہے ہیں، یہی خبر ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے، ہمارے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے، اور ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے اچھا سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم بھی جب ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی آیات کا جو ریفرنس دیتے ہیں لوگ، اور جو کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن میں شفا ہے جناب، تو یہ جناب جو ہندو ہیں ان کا نام ہے جناب راہل گاندھی، اپوزیشن لیڈر ہیں بھارت کے، اور انہوں نے لوک سبھا سے خطاب کے دوران پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے، درود بھی بھیجا ہے اور درود بھیجتے ہوئے آپ کی تعلیمات کا حوالہ دیا اور کہا ہے کہ آپ نے خوف کو ختم کرنے کی بات کی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی بات ہو رہی ہے جناب، کن کے منہ سے؟ بھارت میں جو ہندو ہے اس کے منہ سے جناب بات ہو رہی ہے۔ راہل گاندھی ان کا نام ہے، ان کا کہنا تھا کہ تمام عظیم ہستیوں نے عدم تشدد اور خوف کو ختم کرنے کی بات کی ہے، اور اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے۔ اسی لیے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہم جناب الحمدللہ اللہ کے علاوہ ہمارے لوگ کوئی نہیں ڈرتے کسی ملک کو، بس یہ آپ لکھ لیں اور لکھ کے جیبوں میں ڈال لیں، موقع آئے گا تو پریکٹیکل بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ پاکستانی جناب اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، دوسرے ملک کے لوگوں سے، فوج سے بالکل، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کوئی نہیں ڈرتے۔ راہل گاندھی نے کہا جناب کہ بی جے پی، ٹھیک ہے، جو جناب مودی، ٹھیک ہے جی، مودی جو اس ٹائم تیسرا وزیر اعظم ہے، مودی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بی جے پی رہنما نفرت، خوف اور تشدد پھیلا رہے ہیں۔ بی جے پی کے لیڈر ہندو ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ساتھ ہی نفرت پھیلاتے ہیں، تو ہندوؤں میں انتہا پسند بھی تو ہوتے ہیں نا راہل گاندھی صاحب،
راہل گاندھی کی قرآنی تعلیمات کا حوالہ دینے کی ویڈیو جناب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے اور اس پر صارفین کی جانب سے بہت زیادہ تبصرے کیے گئے ہیں۔ ایک صارف نے راہل گاندھی نے لوک سبھا میں قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دے کر ایک طاقتور تقریر کی ہے۔ صارف کا مزید کہنا تھا کہ راہل گاندھی نے سورۃ طٰہٰ کی آیت، قرآن کی سورۃ طٰہٰ ہے، اس کی آیت نمبر 46 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جناب چیک کیا پھر، ماشاءاللہ سبحان اللہ، راہل گاندھی delivers a powerful speech in the Lok Sabha by quoting a verse from the glorious Quran. قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. He said, fear not, indeed I am with you both, I hear and I see. یہ اللہ سبحانہ وتعالی جناب فرما رہے ہیں۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر سحر شنواری نے لکھا کہ بھارت کے اپوزیشن لیڈر گاندھی اور راہل گاندھی سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرح ایک نڈر لیڈر ہیں۔ راہل گاندھی از اے فیئرلیس لیڈر لائک عمران خان۔ جناب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شنواری صاحب جناب کہہ رہے ہیں، بس پختون بھائی ہیں ہمارے اور ان کو عمران خان پسند ہے بہت زیادہ۔ تو ایک صارف کہنا ہے کہ راہل گاندھی نے اسلامی تعلیمات کا حوالہ اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے دیا، کیونکہ ہندوستانی مسلمان بڑی تعداد میں ان کی ووٹ بینک کا حصہ ہیں اور اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر راہل گاندھی کی جانب سے دکھائی گئی بے حسی سے وہ ناخوش تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی عوام بیوقوفوں کی طرح پوچھ رہی ہے کہ کیا کوئی لیڈر پاکستان میں ایسا کر سکتا ہے، تو اس کا جواب انکار میں ہے، کیونکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں۔ He is just consolidating his vote bank because Indian Muslims are major chunk of his vote bank and they were unhappy with his indifference over recent past میں جو انہوں نے کیا against them and for Pakistani ask can either do this in Pakistan, no they don't need to do. جناب یہ انہوں نے جناب کیا ایک ٹویٹ۔ رانا عمران سلیم نے کہا کہ راہل گاندھی نے خوف سے آزادی کے نام سے ایک مہم شروع کیا ہے اور پیغام دیا ہے کہ کسی کو نریندر مودی، بی جے پی اور دوسری شدت پسندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی مہم میں راہل گاندھی نے مختلف مذاہبی کتابوں کا حوالہ بھی دیا، جیسے کہ انہوں نے پھر ساتھ ہی حوالہ دینے کے علاوہ انہوں نے پھر قرآن پاک کا بھی حوالہ دیا۔ راہل گاندھی نے آج بھارتی پارلیمنٹ میں ایک کمپین شروع کی ہے، فریڈم فرام فیئر، یعنی خوف سے آزادی کے نام سے۔ مودی جی، بی جے پی اور دوسرے شدت پسند سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی کمپین میں راہل گاندھی نے مختلف مذاہبی کتابوں کا حوالہ دیا اور اس میں قرآن پاک کا بھی حوالہ دیا ہے۔ محمد فہیم کہہ رہے ہیں جناب کہ پاکستان میں پی ٹی آئی جمعیت اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما کی پارلیمان میں تقریر کے وقت آواز بلند کر دی جاتی ہے اور بھارت میں بھی پارلیمان کارروائی سینسر ہوتی ہے۔ بھارت میں دوران تقریر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی ویڈیو ہٹا دی گئی۔ بھارت میں بھی پارلیمان کی کارروائی سینسر ہوتی ہے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی جمعیت اور یہ وہ ساری انہوں نے پہلے بتا دی۔ بات رپیٹ ہونے لگی۔ راہل گاندھی نے بھارتی وزیر نریندر مودی اور ان کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ تو ہندو ہی نہیں ہو۔ راہل گاندھی کے بیان پر بی جے پی سیخ پا ہو گئی اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، اپوزیشن لیڈر نے پورے ہندو معاشرے پر تشدد کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے راہل گاندھی سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا، جس پر راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ نریندر مودی اور آر ایس ایس پورا ہندو سماج نہیں ہے۔ جناب یہ میں نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے انڈیا میں جو ہو رہا ہے، اور انڈیا میں آپ دیکھیں کہ گیم ہوتی ہے مذہب کے ساتھ۔ مذہب کارڈ اس طرح کھیلا جاتا ہے کہ ہندو ہو کے وہ مسلمانوں کے دل جیتنے کے لیے بھی طریقے واردات ایسے ڈال دیں، اور الیکشن کے دوران کمپین جب ہوتی ہے اس ٹائم بھی وہ پاکستان کے خلاف، اور کئی جگہ پہ جہاں ہندو کی آبادی زیادہ ہے وہاں وہ مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہندوؤں کی آبادی کم ہے اور مسلمانوں کی تعداد وہاں زیادہ ہے ہندوستان میں، تو وہاں وہ جناب مسلمانوں کے حق میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ سیاستدانوں کا طریقہ واردات ایک ہوتا ہے، چاہے سیاستدان کسی دوسرے ملک سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو راہل گاندھی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، میں نے صرف یہ بتایا کہ ان کم از کم جناب کے منہ سے اسلام کے حوالے سے جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ جو یہ دہشت گرد ہیں مسلمان زیادہ تر، تو جناب دیکھ لیں ہر طرح کے لوگ ہر طبقے میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہندو انتہا پسند بھی ہوتے ہیں اور کئی لوگ ہمارے ہاں بھی
ضرور پائے جاتے ہوں گے۔ جہاں آپ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں جناب، دیکھو انگوٹھے سمیت، اسی طرح کا نظام ہوتا ہے، لیکن سیاستدان جناب سارے ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے میں بیٹھ کے آج میں جناب ہندوستان دے اندر جھانک کے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی ایویں دے نظام ہی چل رہا ہوں اور ایسے ہی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس واسطے کوئی ضرورت نہیں پریشانی لینڈ دی کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ایسے ہوتا ہے، پاکستان واحد ملک ہے، نہ، تمام ملکوں کا نظام ایسا ہی ہوتا ہے، صرف طریقہ واردات سیاستدانوں کو تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے۔ بھائی کو فوری طور پہ اجازت دیں، نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو۔ اللہ حافظ۔